बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। कुरान मजीद में 4 गुमराह कौमों मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूदियों और ईसाइयों से बहस व मुबाहसा किया गया है। उस बहस व मुबाहसे के 2 हिस्से हैं। नंबर 1, पहला हिस्सा वो है जिसमें उनके गलत अकीदों की तरतीब की गई है। नंबर 2, दूसरे हिस्से में उनके एतराजात और शुबहात का जवाब दिया गया है। तो पहले देखो मुशरिकीन के अकायदे हम समझ लेते हैं मेरे प्यारे हजरात। मुशरिकीन अपने आप को हनफी कहते हैं। उनका दावा था कि वो दीन इब्राहिमी पर चलते हैं। हनफी वो है जो इब्राहिमी दीन की पैरवी करे और इब्राहिमी तरीके इख्तियार करे। इब्राहिमी तरीके में दर्ज जलील चीज़ें शामिल हैं मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, बहुत अच्छा बयान होने वाला है, गौर से सुनना और चैनल को सपोर्ट भी क्या करो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करे करो। हम दीन की बातें बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए बताते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं जो ये अपने आप को हनफी बोलते हैं, तो अरबों के ज़माने में, उस ज़माने की मैं बात बता रहा हूँ। तो नंबर 1, खाना काबा का हज करना। नंबर 2, नमाज में खाना काबा की तरफ मुँह करना। नंबर 3, जनाबत की हालत में गुस्ल करना। नंबर 4, खतना करना और दूसरे फितरी एहकाम की पैरवी करना। नंबर 5, हरमत वाले महीनों का एहतराम करना। नंबर 6, मस्जिद हराम का एहतराम करना। नंबर 7, नस्ब और जायज से हराम होने वाली महरूम औरतों से निकाह कर। तो मेरे प्यारे हजरात, नंबर 8, जानवरों को ज़बह करके खाना। नंबर 9, नहर के तरीके से ऊँट की कुर्बानी करना। तो दोस्तों, अल्लाह का करब हासिल करने के लिए कुर्बानी करना, ख़ास तौर पर हज के दिनों में असल इब्राहिमी दीन में ये एहकाम भी शामिल थे जिन पर अमल करना नेकी और भलाई समझा जाता था। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें जो इनमें आती है, लेकिन मुशरिकीन की अक्सरियत उन सब बातों को भुला चुकी थी। उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरह कत्ल, चोरी, जिना, सूद और डाका भी दीन इब्राहिमी में, जो दीन इब्राहिमी में हराम था, और उन तमाम चीज़ों को बुरा समझा जाता था। मगर मुशरिकीन में ये सब बुराइयां मौजूद थीं और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते थे। वो शिरक करते थे, क़यामत को नहीं मानते थे। वो नबुवत व रिसालत के मंकर थे। उनके हाँ जुल्म व ज़्यादती और हर किस्म की बुराई आम थी। जाहिलियत के बुरे रस्म व रिवाज थे। उनमें सच्ची इबादत की रूह ख़त्म हो चुकी थी। अब तमाम उमूर की तशरीह की जाती है। नंबर 1, शिरक। जो शिरक के बारे में हम बताते हैं, अल्लाह ताला की सिफात को दूसरों की तरफ मंसूब करना शिरक है। मसलन कायनात में किसी और के इरादे और इख्तियार का तारुफ मानना। जैसे अल्लाह ताला जब किसी काम का इरादा करता है तो कुन कहता है तो वो काम हो जाता है। उसी तरह कोई दूसरे भी कर सकता है। यह अकीदा रखना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और भी गैब का आलिम रखता है, अल्लाह ताला के अलावा कोई और भी शफा दे सकता है, अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के पास नफ़ा व नुकसान पहुंचाने का इख्तियार तस्लीम करना, ये सब मुशरिकाना अकीदे हैं जिनमें अल्लाह ताला की सफ़ात को गैरुल्लाह की जानिब मंसूब किया जाता है। मेरे प्यारे हजरात, अरब के मुशरिकीन ये तो मानते थे कि उस कायनात का खालिक, मुंतजिम और मदबर सिर्फ अल्लाह ताला है, और ये कि उनके इरादे
اور فیصلے اٹل ہوتے تھے، مگر وہ اپنے شرک میں مبتلا تھے جس کا تعلق بندوں کے حالات سے ہے۔ چنانچہ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کوئی بادشاہ اپنے کسی نائب یا افسر کو کسی علاقے میں بھیجتا ہے تو اسے اختیار بنا کر بھیجتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کی عدم موجودگی میں اپنے رائے اور فیصلے سے سرکاری امور سر انجام دے سکے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر خود توجہ نہیں دے سکتا، اس لیے وہ اپنے ماتحتوں کو اختیار دے دیتا ہے کہ وہ جس طرح مناسب سمجھے کام کریں۔ بادشاہ اپنے ماتحتوں کی سفارش بھی قبول کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بعد بندوں کو خدائی صفات اور اختیارات عطا فرماتے ہیں جن کے خوشنودی اور ناراضی کا اثر عام لوگوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے عام لوگ ان خاص بندوں کا تقرب اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ بادشاہ حقیقی کے دربار میں پذیرائی ہو اور ان خاص بندوں کی سفارش سے اپنی حاجتیں اور مرادیں بھی پوری ہو جائیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے بعد خاص بندوں کو سجدہ کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں، جیسے کہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ تو یہ غلط ہے میرے پیارے حضرات۔ ان کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ان کے ناموں کی قسمیں کھاتے ہیں، ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، ان کو خدائی اختیارات میں شریک مانتے تھے۔ انہوں نے خاص بندوں کی پوجا کے لیے پتھر، لکڑی، لوہے اور بعد دھاتو کے بت بنا رکھے تھے۔ اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آگے میرے پیارے دوستوں چل کر جاہلوں نے انہی بتوں اور مورتیوں کو چھوٹے چھوٹے خداؤں کا درجہ دے دیا اور اس طرح شرک کی گمراہی پھیل گئی میرے پیارے دوستوں۔ تو یہی تھا میرے دوستوں، یہ سب ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ میرے دوستوں یہی سب ہوتا رہتا تھا، اگرچہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی قیامت اور حشر و نشر کے عقیدے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اسے اتنی وضاحت اور تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین اس عقیدے سے ناواقف تھے میرے پیارے حضرات۔ اسی لیے عرب کے مشرکین اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے، لیکن چونکہ انبیاء کرام انسانی جسم اور انسانی صفات رکھتے تھے جو ان کی نبوت کے جمال کا ایک حجاب اور پردہ ہوتا تھا، اس لیے یہ لوگ ان کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ گئے۔ ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ وہ قاصد اور قاصد کو بھیجنے والے میں مشابہت کا قائل تھے، اس لیے وہ نبوت اور رسالت کے صحیح عقیدے سے ناواقف تھے اور اس کے ایک ناممکن چیز سمجھتے تھے۔ اس بارے میں ان کے فضول اور بے معنی اعتراضات تھے، مثلا نبی کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ وہ باتیں کرتے تھے، پانی کیوں پیتا ہے، اللہ نے انسانوں کے بجائے فرشتوں کو کیوں نبی نہیں بنایا، ہر شخص کے پاس الگ سے وحی کیوں نہیں آتی۔ غرض اسی طرح کی بہت سی نامعقول باتیں تھیں جو ان کا عقیدہ بن چکی تھی۔ تو میرے پیارے دوستو ایسے لوگ تھے، وہ جاہل لوگ بن چکے تھے اس عرب کے علاقے میں۔ تو میرے پیارے دوستو صرف مشرکین ہی نہیں، اس وقت کی ساری دنیا گمراہی میں مبتلا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں مبعوث فرمایا۔
آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیمی طریقہ اختیار کر کے تبلیغ کریں۔ ساتھ ہی قرآن نے مشرکین سے بحث و مباحثہ کیا، جس میں ان کے چند مسلمہ اصولوں اور عقیدوں کو بنیاد بنا کر دلائل دیے جو ابراہیمی دین کا شعار تھے اور جو ابھی تک ان میں باقی رہ گئے تھے، تاکہ ان پر حجت تمام کر دی جائے اور وہ حقیقت کا انکار نہ کر سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، قرآن نے مشرکین عرب کے شرک کے تردید چار طریقوں سے کی ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے ان سے ان کے شرک کی دلیل مانگی ہے اور واضح کیا ہے کہ ان کی یہ دلیل کہ یہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، بلکہ ان کے آبا و اجداد کا اصل عقیدہ تو حید کا عقیدہ تھا، جسے اب وہ بھلا چکے ہیں۔ قرآن نے یہ وضاحت بھی کی کہ جن بندوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے شریک سمجھتے ہیں، ان میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی برابری یا مشابہت نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ قرآن نے یہ حقیقت بھی واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اکرام توحید کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو میرے پیارے دوستو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس کے پاس یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تو میرے پیارے دوستو، قرآن نے واضح کر دیا کہ بتوں کی حیثیت انسان کے مقابلے میں بہت پست اور حقیر ہے۔ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ وہ پتھر کے ٹکڑوں کو اپنا معبود اور خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرے۔ تو میرے پیارے دوستو، ایسا نہ کرو۔ یاد رہے کہ یہ دلیل صرف اس قوم کو دی گئی جو بتوں کو خدائی کا درجہ دیتی تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، بس میرے سمجھانے کا یہی مطلب تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، جو کہ عرب کرتے تھے، ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا